بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے. سن ٹیکسٹ بک بورڈ میٹرک بایولوجی چیپٹر نمبر 3 کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول ریسیپٹرز آف دا ہیومن باڈی، اور اس کے اندر اس کا پارٹ 7 ہم کر چکے ہیں. پارٹ 8 کرنے جا رہے ہیں، اور آئی پارٹ 8 کرنے جا رہے ہیں، اور ابن الہیثم کا پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں. کاپی پینسل لے لیجئے، لیکچر کو نوٹ کرنا ہے اور مسکراتے رہنا. پارٹ 1 آپ نے دیکھ لیا، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، مجبوری ہے. ہسٹری کی بات آتی ہے تو پھر زبان رکتی نہیں ہے، اس لیے پھر چلتی رہتی ہے. بہرحال پارٹ 1 یقیناً آپ بول رہے ہیں ابن الہیثم کا تو نام ہی نہیں آیا پارٹ 1 کے اندر، آپ نے پارٹ 2 بنا دیا، 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں اس تسلسل کو. مجھے اتنا یقین ہے آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملا ہوگا. اب ذرا جلدی سے اس کو بنا دیں. ویسے مجھے کیمسٹری کی ویڈیو بنانی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ لیکچر آلریڈی بنا ہوا ہے، چلو اس کو فائنل کر لیتے ہیں. ساری چیزیں ہو چکی. اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا تخلیق کائنات، مخلوقات، نوری مخلوق، ناری مخلوق، خاکی مخلوق، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اماں حوا کی تخلیق، پہلا پیر کا زمین پہ آنا، اور اس کے بعد نسل انسانی کا چلنا، اور اس کے بعد انسانوں کا اللہ کے رستے سے ہٹ جانا، اور اس کے بعد ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا نزول ہونا، 1,24,000 لگ بھگ. اور آخری نبی جو آئے اللہ کے، وہ آج سے 1400 سال پہلے آئے. کون تھے؟ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ کون سے آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. ان کی پیدائش سے میں نے بتایا تھا کہ پہلے وقتوں میں لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے ایونٹس ہوتے تھے تو اس سے ڈیٹس یاد رکھتے تھے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیفور برتھ، آفٹر برتھ، پیدائش سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا جتنا وقت تھا، کب تک کا وقت؟ اس وقت تک کا جب پہلا پیر زمین پر آیا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بعد کا اب تک جتنا وقت ہے یہ چل رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ سے، پیدائش سے پہلے کا جتنا وقت ہے ٹل حضرت آدم علیہ السلام، وہ BC ہو گیا، بیفور کرسٹ. اور اب یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ AD چل رہا ہے. اینو ڈومینی لیٹن فل ورڈز ہیں، اور انگلش مطلب اس کا ہے ان دا نیم آف آور لارڈ. اس کے بعد پھر لاسٹ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی تشریف لے کے آئے، رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 571ویں سال. جی. اور میں جو آپ کو لیکچر دے رہا ہوں وہ کب دے رہا ہوں؟ 2001، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 2021ویں سال یہ لیکچر میں آپ کو دے رہا ہوں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے. کتابوں کا بتایا میں نے، الہامی کتابوں کا 5، توریت، زبور، انجیل، اور آخر میں قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اب یہ جو میں نے ڈیٹس لکھی تھی وہ بس وہ ہمارا دودھ والا آ گیا تھا، تو وہ یہی ڈور ہے، وہ آ جاتا ہے تو بس پھر مجھے ویڈیو بند ہی کرنی پڑتی ہے. بہرحال تو یہ جو ڈیٹس لکھی ہیں ان کو ذرا دیکھیں. اس سے آگے سسٹم چلا ہے. آپ نے اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ذرا اس سال سے اس سال تک کا سفر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 2021 سے 571 AD سے 571 AD سے 2021 AD، اسی ٹائم پیریڈ کے بیچ میں ہمارے یہ ابن الہیثم بھی آئیں گے. سپر پاورز کا بتا دیا. کون سی سپر پاورز؟ پہلے تھیں گریک، اس کے بعد رومن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کے آئے اس وقت بھی رومن تھے، لیکن بت پرست تھے، ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے ان میں عیسائیت شروع ہوئی، سچے عیسائی جو ہے وہ سامنے آئے. اور اس کے بعد جو ہے ابھی تو کافی عیسائیت میں گڑبڑ ہو چکی ہے، کتاب بھی جو ہے وہ نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. بہرحال تو یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا پر حکومت کس کی تھی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. رومنز کی حکومت تھی. یہ رومنز بعد میں جو ہے وہ عیسائی ہوتے گئے آگے چل. تو 571ویں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے 571ویں سال، اس وقت دنیا پر 2 سپر پاورز تھیں. ایک یونانی تھے، ایک کون سے تھے؟ یہ رومنز تھے جو کہ عیسائی ہو چکے تھے. اور دوسرے کون تھے؟
دوسری سپر پاور تھی، ان کی جنگیں چلتی رہتی تھیں آپس میں. وہ کون تھے؟ ایرانی تھے، پرشینس. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ان کی جنگیں چلتی رہتی تھیں. بیچ میں یہ عرب خطہ تھا، چھوٹا سا ڈیزرٹ ایریا، پین انسیولا، جس کو ہم عرب نما کہتے ہیں. یعنی کہ 3 سائڈ پہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے، اور ایک سائڈ پہ خشکی ہے. اس کو پین انسیولا کہتے ہیں، عرب نما. تو یہ جو ہے وہ صحرا نما اس کو کہا جاتا ہے اردو میں. بہرحال تو یہاں پر مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے. اس کے بعد پھر 600 آیا، پھر 610 آیا. یہ وہ سال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ڈیکلیریشن آف پروفٹ ہوڈ. 610 AD. 622 AD یہ وہ سال ہے جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے، فرسٹ ہجری 622 AD. اور 622 AD فرسٹ ہجری آپ نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کی طرف، ٹھیک ہے. اور 632 AD میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، ٹھیک ہے. اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے. 2 سال آپ کی خلافت رہی، 632 سے 634 AD تک. اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق 634 سے 644 تک رہے. اور اس کے بعد 644 سے 656 تک تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی. اور 656 سے 661 تک حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تاریخ پیدائش. یہ ان کا ٹائم پیریڈ. یہ اس کے بعد مسلمانوں میں خلافت عثمانیہ خلافت کا سسٹم جو ہے وہ ویسا نہیں رہا جیسا کہ ہونا چاہیے. موروثی خلافت جو ہے وہ شروع ہو گئی. میں دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کر دوں. دیکھیں یہاں جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں مختلف مکتبہ فکر کے ہیں، مجھے اندازہ ہے ہمارے ملک میں بھی ہیں، دنیا میں. تو برائے مہربانی اس کو کنٹروورشل مت بنائیے گا. یہ جو ہے ہسٹری کو لے کر بڑے حساس موضوع ہے. میرا مطلب جو میرے پاس علم ہے نا وہ میں نے یہاں دے دیا. اگر غلطی ہے کوئی تو اصلاح کر دیجئے گا، نہیں ہے تو پھر اگنور کر دیجئے گا، معاف کر دیجئے گا. اہل علم لوگ بڑے بڑے موجود ہیں، ٹھیک ہے. کچھ اختلافات بھی ہیں. بہرحال جو بھی ہے میرا یہ طریقہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں مجھے سننے والے جو کہ مسلمز نہیں ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں. کرسچنز ہیں یا ہندوز ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، انڈیا سائڈ سے بھی سن رہے ہیں. تو یہ ذرا سمجھیے گا کہ اس کو ایک نالج کے طور پہ لیجیے گا، ٹھیک ہے. اگر ڈیٹس وغیرہ میں آپ کو اختلافات ہو میری بات سے تو اس کا تو میرے پاس وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس بات کو ذہن میں رہے. بہرحال اس سے آگے چلتے ہیں. تو یہاں سے پھر موروثی خلافت شروع ہوئی، اموی خلافت جس کو کہتے ہیں یہاں سے. اور اموی خلافت، اس کے بعد عباسی خلافت، اس کے بعد فاطمی خلافت. یہ 3 بڑے ٹائم پیریڈ ہیں، اموی خلافت، عباسی خلافت اور فاطمی خلافت. اور چوتھے نمبر پہ جو خلافت آئی تھی وہ عثمانی خلافت تھی، جو کہاں تک چلی تھی؟ وہ چلی تھی 1923 تک، 1923. ترکی جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے، آٹمن ایمپائر. یہ چوتھی سلسلہ سیریز تھی خلافت کی. مطلب فیملیز کے نیم ہیں. یہ عمومی خلافت کی بات کرتے ہیں نا یہاں پر، تو یہ پوری ایک فیملی تھی. جس کے بعد موروثی، مطلب میں نے کہا نا کہ وراثتی بادشاہت یا خلافت یہاں سے شروع ہوئی تھی. باپ کے بعد ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا. یہ ایک پوری فیملی جو ہے وہ 100-150 سال تک تقریباً ان کی فیملی میں یہ خلافت چلی. اس کے بعد عباسی خلافت چلی، تو یہ بھی ایک فیملی تھی. اس میں مامون الرشید، ہارون الرشید، یہ آپ نے نام سنے ہوں گے، یہ شروع ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا؟ یہ بھی 100-150 سال تک اس فیملی کی حکومت چلی، اسی میں سے خلیفہ بنے. اس کے بعد تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے فاطمی خلافت جو ہے وہ بھی آئی تھی. اور اس کے بعد عثمانی خلافت چلی تھی، جو تقریباً لگ بھگ 1000 سال تک چلی تھی. کہاں تک؟ 1923 تک. اس کے بعد خلافت ہماری ختم ہو گئی، جس کے اندر سے امت میں سے خلافت کا سسٹم ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. اور ابھی کیا چل رہا ہے؟ ابھی 2021 چل رہا ہے. اب ذرا اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو رکھتے ہیں. ابن الہیثم یہ سائنٹسٹ ہیں، وہ سوچتے ہیں سائنس کی دنیا میں مسلمز جو ہیں وہ اتنے آگے کیوں تھے. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے. کون سا ٹائم پیریڈ ہے؟ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ والا، جس میں یہ 3-4 فیملیز ہیں، 4 فیملیز جو ہیں. یہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اموی خلافت، عباسی خلافت، فاطمی خلافت اور
عثمانی خلافت، یہ جو فیملیز تھیں اس ٹائم پیریڈ میں دو بڑے کام ہوئے تھے. ایک تو مسلمانوں نے ایکسپینشن کی تھی، فتوحات کی، یعنی کہ مسلمان مکے مدینے سے نکل کے آگے بڑھتے چلے گئے تھے. دو سپر پاور میں نے بتائی تھی، پرشیا ایک سائڈ پر ایران اور دوسری سائڈ پر سلطنت روما رومن امپائر، ایک پرشین امپائر ایک رومن امپائر، یہ دو بڑی سپر پاورز تھیں. مسلم آرمیز جو ہیں وہ دونوں سائڈ پر انگیج ہو گئی تھی اس زمانے میں. ٹھیک ہے، اور یہ سسٹم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ہی شروع ہو چکا تھا، یہ میں بتا دوں آپ کو. ٹھیک ہے، یہاں سے شروع نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی مسلم آرمی جو ہے وہ نکل چکی تھی، اور پھر فتوحات ہوتی گئیں، ایک کنٹری دوسری کنٹری تیسری کنٹری. یہ دونوں سپر پاورز کو مسلمانوں نے جو ہے نا وہ کیا کیا، ہرا دیا، اور ان کے جتنے علاقے تھے سارے کے سارے کنٹریز تھیں جو ان کے قبضے میں تھے، یہ سب کے سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، جس میں ایران جو ابھی ایک ملک ہے، یہ ایک سپر پاور تھا کسی زمانے میں، شام ہے، اردن ہے، مسقط ہے، عمان ہے، اور افریقہ، ایشیا اور افریقہ، دو بر اعظم میں مسلمانوں نے جو ہے وہ، اور یورپ تک مسلمان جو ہے وہ گئے. سلطنت عثمانیہ کے ٹائم پیریڈ میں یورپ تک جو ہے وہ مسلمانوں نے بڑا علاقہ یورپ کا بھی جو ہے وہ کیپچر کر لیا تھا. بعد میں پھر واپسی ہو گئی، جس میں اسپین بھی شامل ہے یورپ میں. بہرحال تو تین آلموسٹ بر اعظمس کو ٹچ کیا، جس میں سے دو بر اعظمس کو تو انٹائرلی مسلمانوں نے کیپچر کر ہی لیا، ایشیا اور افریقہ. تیسرا بر اعظم جو ہے وہ ہمارے پاس وہ جو امریکہ، یہ جو یورپ ہے، تیسرا بر اعظم یورپ، اس کو کیا تھا، کافی کنٹریز جو ہیں اس کی کیپچر کی تھی، پھر وہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئیں وہ کنٹریز. بہرحال یہ جو میں نے آپ کو ٹائم پیریڈ بتایا، اسی ٹائم پیریڈ میں فتوحات کے علاوہ دوسرا جو کام ہوا تھا ان چار فیملیز میں، مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی کی تھی. بہت زیادہ مسلم سائنٹسٹ سامنے آئے تھے، بہت زیادہ مسلمانوں نے تھیوریز دی تھیں، میتھمیٹکس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، میڈیسن میں، بایولوجی کے اندر، ایسٹرونومی کے اندر. کون سی فیلڈ آپ کو بتاؤں جس کے اندر مسلمانوں نے ترقی نہیں کی تھی، یا بڑے بڑے مسلم سائنٹسٹ سامنے نہیں آئے تھے، یا ایجادات نہیں ہوئی تھی، یا تھیوریز نہیں آئی تھی. اسی ٹائم پیریڈ میں اب ہم چلتے ہیں ابن الہیثم کی طرف. یہ کون سا ٹائم پیریڈ تھا، اب ذرا یہ نوٹ کر لیں. یہ ٹائم پیریڈ تھا ابن الہیثم والا. پہلے یہ تھا 965 سے لے کے 1040 تک. اب یہاں پہ اس کو مٹا دیتا ہوں. ابن الہیثم جو ہے وہ کس ٹائم پیریڈ میں تھے، اب آپ لوکیٹ کر لیجئے گا. 965 اے ڈی میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور 1040 میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے ابن الہیثم. ٹھیک ہے، اب یہ ٹائم پیریڈ دیکھ لیجئے گا، میرے خیال میں یہ عباسی خلافت کا ٹائم پیریڈ تھا. ٹھیک ہے، اور کیا کیا تھے ابن الہیثم یہ بھی دیکھ لیجئے. اب ذرا میتھمیٹیشنز سے، اب ذرا دیکھیں ذرا یہ لوگ تھے کیا، میتھمیٹیشین بھی تھے. اب ہم دیکھتے ہیں نا، ایک میتھمیٹیشین ہے، کیا وہ فلاسفر ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے آپ، یہ میتھمیٹیشین بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، اور کیا تھے، ایسٹرونومر تھے. واہ بھائی، ایسٹرونومر، فلکیات کا علم، اجرام فلکی کا، سیلیسٹیل باڈیز، چاند، سورج، ستارے، سیارے، اسی کو ایسٹرونومی کہا ہے نا. فزسسٹ تھے، فزسسٹ تھے، فزکس کے ماہر تھے آف 11th سینچری. ان کو فادر آف ماڈرن آپٹکس بھی کہا جاتا ہے. بصریات کے علم کا جو ہے وہ فادر بھی کہا جاتا ہے، فادر آف ماڈرن آپٹکس. دیکھیں آپٹکس ورڈ جو ہے یہ کس سے اس کا مطلب ہے بصریات، بصر، بصیر. اس کا مطلب کیا ہے آسان لفظوں میں؟ نظر. کیونکہ لائٹ کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا ہے ابن الہیثم نے. اب لائٹ کی بات ہے تو آئی میں تو ان کا ذکر آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ فادر آف، بہت سارے انہوں نے کام کیے. یاد ہے اس سے یہ میں نے کہا ایک دور تھا، گریک پیریڈ تھا، گریکس کی حکومت تھی، پھر رومنس کی حکومت آئی، پھر مسلمس کی حکومت آئی. یہ مسلم پیریڈ چل رہا ہے. تو مسلمانوں نے جتنا
گریکس نے کام کیا، رومنز نے اتنا کام نہیں کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن گریکس نے کام کیا. وہ سارے فلاسفرس تھے، ایرسٹوٹل وغیرہ، پلیٹو، ڈیموکریٹس، آرچمیدس، یہ سب لوگ جو ہے وہ گریک پیریڈ کے ہیں، BC پیریڈ کے ہیں. تو ان لوگوں نے جو وہ کام کیا تھا، جو کتابیں لکھی تھیں، مسلمانوں نے اس گریک ورڈ کو سب ٹرانسلیٹ کیا تھا. کس کے اندر؟ اس کو انہوں نے، مسلمانوں نے عربک میں ٹرانسلیٹ کیا تھا اور اس کو سمجھا تھا. اسی طرح انڈین لٹریچر کو بھی، جو ہمارے انڈیا سائٹ سے دوست سن رہے ہوں گے مجھے، ان کو بھی خوشی ہوگی اس بات کو کہ مسلمانوں نے نہ صرف گریکس کو بلکہ انڈیا کی سائٹ سے میتھس میں اور بہت ساری جگہوں پر انڈینز جو تھے وہ بہت ایڈوانس تھے اس زمانے میں. تو انڈین لٹریچر جو تھا وہ بھی مسلمانوں نے کافی اٹھایا پرانا، اور اس کو سب کو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، ٹرانسلیٹ کیا عربی کے اندر. ان دو ایریاز سے، انڈیا سے اور گریک لٹریچر یہ لیا اور اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا. سائنس کا لٹریچر جتنا بھی تھا، نالج تھا، عربی میں کیا، اس کو سیکھا. اور تبھی ان کو پتہ چلا کہ گریکس کا ایک نظریہ تھا. وہ کہتے تھے کہ چیزیں ہمیں جب نظر آتی ہیں جب ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے اور کسی آبجیکٹ سے ٹکراتی ہے تو ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے. ابن الہیثم نے یہ ہزاروں سال والا کانسیپٹ شیٹرڈ کر دیا، ختم کر دیا. بولا ایسی بات نہیں ہے کہ آنکھوں سے لائٹ نکلتی ہے اور چیزوں پہ جا کے گرتی ہے اور تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. ابن الہیثم نے کہا کہ لائٹ کسی اور سورس سے نکل کے کسی آبجیکٹ پہ پڑتی ہے، اس سے ریفلیکٹ ہو کے واپس ہماری آنکھوں میں آتی ہے تو ہمیں نظر آتی ہے وہ چیز. اور آج موجودہ سائنس اس کو مانتی ہے. اس کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ریفلیکشن، باؤنسنگ بیک آف لائٹ آف این آبجیکٹ. کسی آبجیکٹ سے ٹکرا کر جب لائٹ واپس ہماری آنکھوں میں آتی ہے تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. یہ بات بتائی ابن الہیثم نے، ٹھیک ہے. انہوں نے بولا یہ کانسیپٹ غلط ہے پرانے جو چل رہا ہے کہ ہماری آنکھوں سے لائٹ نکلتی ہے. بولتے نہیں، ہماری آنکھوں سے لائٹ نہیں نکلتی، ہماری آنکھوں میں لائٹ آتی ہے کسی آبجیکٹ سے ٹکرا کر تو وہ آبجیکٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ کانسیپٹ ریفلیکشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کریکشن کی. اس کے علاوہ ایک بڑی بک لکھی تھی، اس کا نام تھا کتاب المناظر. کتاب المناظر، دا بک آف آپٹکس. بہت بڑی بک انہوں نے لکھی تھی. اتنی بڑی بک تھی کہ بعد میں یورپ میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا لیٹن لینگویج کے اندر، انگلش لینگویج کے اندر، اور کئی سال یورپ کی یونیورسٹیز میں یہ بک پڑھائی جاتی رہی. آپ کو مسلمانوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے لوگ فور فادرز پہلے کیا تھے اور کیا تھا. ابن الہیثم نے یہ کتاب المناظر. بس یہاں پر ابن الہیثم کا کردار یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ہیں آئی سے ہی متعلق علی ابن عیسیٰ، ٹھیک ہے. ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ 9 کے اندر. اور یہ آئی کا بھی پارٹ 9 جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوگی تو میں ایڈوانس میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ ایشوز ایسے ڈسکس ہوئے، لیکن ان کو اپنے سیک آف نالج کے طور پر ہی لیجئے گا، ٹھیک ہے. اس کو بحث اور مباحث میں مت لائیے گا. یار اتنی زندگی نہیں ہے اتنی کہ ہم جو ہے نا یہ بحثوں میں پڑ جائیں. آپ کے بلیفز، کسی کے بھی بلیفز ہوں، کوئی سے بھی ہوں، وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. دیکھیں اس کو دوسرے کے اوپر تھوپنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کے بلیفز ہیں، آپ اپنے بلیفز کے ساتھ زندہ رہیں، موسٹ ویلکم، کوئی پریشانی کی بات نہیں. کوئی آپ کو منع تو نہیں کر رہا نا بھائی. آپ دوسروں کو بھی جینے دیں نا اپنے بلیفز کے ساتھ. یار آپ دوسروں پہ کیوں تھوپتے ہیں اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی سوچ کہ نہیں بھائی یہ کرو؟ ایسے تھوڑی نا، ہماری یہ سنت نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ پہلی چیز کیا کی؟ عمل، ایکشن. اپنے اخلاق سے، اپنے کاموں سے لوگوں کو جو ہے میسج دیا. نظریات کی پرچار، پریچنگ تو بعد میں ہوئی تھی، 40 سال بعد. 40 زندگی کے 40ویں سال پہ تھے تب اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس کے بعد تبلیغ شروع ہوئی باقاعدہ، جس کو کہتے ہیں. اس سے پہلے 40 سال اپنی زندگی میں کیا کیا؟ عمل، ایکشن. تو آپ اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے نظریات اگر ٹھیک ہیں تو آپ اپنا عمل ٹھیک کیجئے، اپنے اخلاق اچھے کیجئے، تو آپ دیکھیں لوگ آپ کی بات سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان کو کچھ بولنے کی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نو لائک، نو سبسکرائب، اونلی شیئر.